نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالافتاء اہل سنت سلسلے کے ساتھ حاضر ہیں مفتی سجاد مدنی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ضیاء درود و سلام اس کے صفحہ نمبر 10 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ عز و جل فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کالز کچھ ہمارے پاس موجود ہیں، پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا پوچھا گیا۔ جی، میرا سوال تھا، کپڑے کا کاروبار کرتا ہوں میں، تو میرے دوست ہیں وہ میرے ساتھ کچھ رقم جو ہے نا انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، مطلب 2.5 لاکھ 3 لاکھ روپے وہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں میرے ساتھ، تو اس کا اسلامی طریقہ کیا ہوگا ان کو جو ہے نا اس کی پرسنٹیج دینے کا یا پروفٹ دینے کا؟ جی حضور۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رننگ بزنس جو ہوتا ہے، چلتا ہوا کاروبار جو ہوتا ہے، اس میں شرکت جائز نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک۔ شرکت کی صورت یہ ہے کہ جو بھی کاروبار میں شریک ہونا چاہتے ہیں، جتنے بھی افراد، وہ آپس میں رقم ملائیں اور اسی رقم سے جو ہے وہ چیز خریدی جائے، تو اب یہ سارے اس میں شریک ہو جائیں گے۔ جہاں تک نفع کی تقسیم کا معاملہ ہے تو یہ نفع باہمی رضامندی سے آپس میں طے کر لیں، کم زیادہ جتنا بھی یہ طے کرنا چاہیں، اور نقصان ان کے کیپٹل کے مطابق جتنا ان کی بیسک ہوگی، جو جتنی رقم کے ساتھ شیئر کرے گا، جتنا پرسنٹ بھی اس کی رقم بنے گی، تو اگر نقصان ہو جاتا ہے خدا نخواستہ تو اسی اعتبار سے ہر ایک کا نقصان ہوگا۔ یہ تو ہے کہ آپ ایک نیا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں، اس میں شرکت کی صورت، اور رننگ بزنس میں فقہا نے ایک صورت بیان کی ہے کہ اگر کسی کا چلتا ہوا کاروبار ہے اور وہ اس کو حقیقی طور پر بزنس میں شریک کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے کاروبار کا کچھ حصہ اس کو بیچ دے۔ جیسے بالفرض کہ 2 لاکھ روپے میں کوئی شریک ہونا چاہتا ہے اور 2 لاکھ روپے جو ہیں وہ اس کے ٹوٹل کاروبار کا 5واں حصہ ہیں، تو وہ اپنے کاروبار کا 5واں حصہ 2 لاکھ روپے کے بدلے میں بیچ دے کہ میں نے آپ کو اپنے اس مال کا 5واں حصہ بیچ دیا۔ تو اب جب اس نے خرید لیا تو یہ بھی شریک ہو گیا۔ تو اب جب یہ شریک ہو گیا تو یہ شرکت ملک کہلاتی ہے کہ ملک میں 2 افراد شریک ہو گئے۔ پہلا شخص مالک تھا لیکن اس نے اس کا ایک جز خرید کر یہ بھی اس کا مالک ہو گیا۔ جب شرکت ملک ہو جائے تو پھر شرکت عقد کر لیں، یعنی اب یہ کہیں کہ ہم چونکہ دونوں اس مال کے مالک ہیں، لہٰذا اب ہم دونوں اس مال کو فروخت کریں گے اور اس سے حاصل ہونے والے نفع کو اس پرسنٹیج کے مطابق جو یہ آپس میں باہمی طور پر طے کریں گے تو اس کے مطابق ہم تقسیم کریں گے۔ اور نقصان کی صورت میں وہی ضابطہ ہے جو پہلے بیان کیا گیا، تو یوں ان کی یہ شرکت ہو سکتی ہے۔ اگر صورت یہ ہو کہ کوئی صرف 2 لاکھ روپے دے دے اور یہ بولے کہ آپ مجھے
ماہانہ اتنے پیسے دیتے رہیں، تو یہ صورت ناجائز ہے، ٹھیک، یہ شرکت کی صورت نہیں ہے۔ عام طور پر یہ قرض کی صورت ہوتی ہے کہ وہ 2 لاکھ روپے 1 سال کے لیے 2 سال کے لیے دے دیتا ہے، اور ماہانہ جو ہے یہ لینے والا اس کو کچھ نہ کچھ دیتا رہتا ہے، کبھی کم دے دیتا ہے، کبھی زیادہ دے دیتا ہے، پروفٹ کے نام پر یوں جا رہا ہوتا ہے، اور 2 سال کے بعد یا 1 سال کے بعد وہ پیسے بھی اپنے پورے واپس لے لیتا ہے۔ تو یہ صورت قرض کی ہے، اور اس صورت میں جو بھی نفع سالانہ بنیادوں پر یا ماہانہ بنیادوں پر کم دیا یا زیادہ دیا تو یہ شرعاً سود ہے، اور سود ناجائز و حرام ہے۔ ہر مسلمان پر بچنا اس سے فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سود کو اپنے ساتھ اعلان جنگ فرمایا ہے، اور بھی احادیث پاک میں بہت زیادہ وعیدات ہیں، تو اس لیے سودی معاملے سے بچنا چاہیے۔ اور شرکت کی صورتیں ہیں جواز کی جو بیان کی گئی ہیں، اگر ان کو اپنایا جائے تو اس صورت میں ناجائز معاملات سے بچ کر ہم صحیح طور پر صحیح طریقے سے جو شرکت کا اسلامی طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق اپنا کاروبار چلا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی نارملی تو لوگ قرض ہی دے رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ مہینہ 2 مہینے سال کے لیے دے دیتے ہیں، اور اس کے اوپر کچھ جو ہے وہ پرسنٹیج طے کر لیتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طے کر لیا تو سود ہو جائے گا، اور طے نہیں کیا تو سود نہیں ہوگا۔ صحیح اور قرض دے کر، یعنی اس کو شرعی اعتبار سے دیکھا جاتا ہے نا کہ اگر کوئی شخص پیسے دے رہا ہے تو وہ کس طور پر دے رہا ہے۔ اگر وہ اس طور پر دے رہا ہے کہ اس نے پیسے واپس لینے ہیں، اتنے ہی واپس لینے ہیں، تو یہ قرض ہی ہے، ٹھیک ہے، اور گویا کہ وہ اس کی رقم استعمال کر کے اس کو نفع دے رہا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ قرض کے جو نفع لے کر آئے وہ سود ہے۔ تو عام طور پر جو صورتیں ہمارے معاشرے میں لا علمی کی وجہ سے لوگوں میں رائج ہیں، تو ان میں سودی صورتیں زیادہ ہیں۔ ان کو کبھی بزنس کے نام پر، کبھی پروفٹ کے نام پر، کبھی کسی نام پر جو ہے وہ متعارف کروایا جاتا ہے، اور لوگ اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق کسی سے پوچھ کر یا کسی کے عمل کو دیکھ کر کہ جی فلاں تو داڑھی والا ہے، فلاں تو نمازی ہے، وہ بھی تو ایسا ہی کر رہا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ جو داڑھی والا ہے، جو نمازی ہے، یا جس کی اچھی شہرت ہے، وہ جو کام کر رہا ہے وہ درست ہی کر رہا ہے۔ تو لہٰذا آپ اس طرح کے شرعی معاملات میں کسی کے نقالی نہیں کیجئے، بلکہ علماء کرام، مفتیان عظام موجود ہیں، تو ان کے پاس جا کر اپنا مسئلہ عرض کیجئے اور اس کا شرعی حل لیجئے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو آپ نے شرکت ملک بتائی ہے صورت کہ اس کا کچھ حصہ خرید لے، اب جو کمپنیز اپنے شیئرز پیش کرتی ہیں مارکیٹ میں کہ بھئی ہمارے شیئرز خرید لیں، اور وہ لوگ خرید رہے ہوتے ہیں، تو کیا یہ وہی صورت کہلائے گی اور یہ درست ہے؟ جی، یہ بھی شرکت ملک کی صورت ہے، اور بعد میں وہ شرکت عقد ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اگر صحیح طریقہ کار کے مطابق ہے تو اگر جائز طریقہ کار کے مطابق ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی، ایک کال چلائیے گا۔ مفتی صاحب کی خدمت میں سوال ہے کہ جو چندہ عید کے اجتماع میں یا جمعے کے اجتماع میں مسجد کے لیے اکٹھا ہوتا ہے، مسجد کی انتظامیہ اپنے امام صاحب کو دے سکتی ہے؟ جی، اس میں 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ اگر لوگوں نے مسجد کے لیے عطیات دیے ہیں اور کمیٹی نے امام کو تنخواہ دی ہے اور اسی چندے میں سے دے دی ہے، تو اس صورت میں تو دینا جائز ہے کہ جو تنخواہ مقرر تھی اسی کا جو ہے وہ چندے سے ادا کر دی، اور عام طور پر اسی طرح چندے سے ہی ادا کی جاتی ہے۔ بعض علاقوں میں یا بعض جگہوں پر یہ عرف ہوتا ہے جس میں لوگوں کو بھی علم ہوتا ہے کہ جمعہ کا یا عیدین کا یا کسی خاص موقع کے اوپر جو عطیات کیے جاتے ہیں وہ امام لے لیتا ہے۔ دینے والوں کو بھی معلوم ہے اور لینے والوں کو بھی معلوم ہے، لوگ اس سے کوئی تعرض نہیں کرتے یا سوال نہیں اٹھاتے کہ آپ نے ہمارا چندہ امام کو کیوں دے دیا۔ تو یہ صورت بھی جائز ہے، جبکہ بطور اجرت نہ ہو۔ صحیح۔ کیونکہ اگر بطور اجرت، یعنی امام صاحب کے ساتھ یوں طے کیا کہ آپ کی اجرت یہ ہے کہ جو بھی جمعہ کا چندہ ہوگا، جو بھی عیدین کا چندہ ہوگا، یا فلاں موقع پر جتنے بھی عطیات آئیں گے تو اس سے آپ کی خدمت کی جائے گی، یہ آپ کی تنخواہ ہے، تو یہ ناجائز ہے۔ کیونکہ جو تنخواہ ہے یا اجرت ہے اس کا معلوم ہونا ضروری ہے،
اس کا مجہول ہونا کہ کتنی ملے گی کتنی نہیں ملے گی یہ ناجائز ہے. تو اگر یہ دینا بطور اجرت ہے تب تو ناجائز ہے کیونکہ یہ طے ہی نہیں ہے اور طے ہونا ضروری ہے. اگر یہ دینا بطور اجرت نہیں ہے بلکہ لوگوں میں جو رائج ہے کہ وہ اس موقع پر امام صاحب کو یوں دیتے ہیں اور یہ لوگوں کی طرف سے ایک ہدیہ ہے تحفہ ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک صورت یہ بھی ہے کہ لوگوں نے مسجد کے لیے دیا ہے, صحیح, ان کے واہم و گمان بھی میں نہیں ہے کہ کمیٹی جو ہے یوں تحفہ کہہ کر امام کو دے دے گی. عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ امام کو اجرت دی جاتی ہے, لیکن اب لوگ جو ہے وہ اسی لیے دے رہے ہیں کہ مسجد میں استعمال ہو, تعمیرات میں لگیں اور کسی دوسرے جو بھی مسجد کی حاجات ہے اس میں استعمال. اب کمیٹی اٹھا کر امام کو بطور تحفہ دے دیتی ہے اور اجرت الگ سے دیتی ہے تو اس دینے کی اجازت نہیں ہے, یہ دینا بھی ناجائز ہوگا. اور اس صورت میں جو دے گا گویا کہ اس نے مسجد کے پیسوں کو ہلاک کیا, جبکہ وہ متولی کے قبضے میں آ چکے اور متولی نے اٹھا کر دے دیے تو اس نے مسجد کی رقم کو ہلاک کیا. اتنی رقم کا تاوان وہ اپنی جیب سے ادا کرے گا. اچھا حضور, یہ صورت بھی میں نے تو دیکھی, آپ نے بھی یقیناً دیکھی ہوگی. اب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی گاؤں دیہاتوں میں جو امام حضرات ہیں ان کا کوئی ماہانہ منتھلی نہیں ہے, پر جو فصلیں آئیں گی کھیت زراعت ہوگی تو اس میں سے ہم کچھ نہ کچھ دے دیں گے. پھر گاؤں والے تھوڑا تھوڑا دے دیتے ہیں اور اسی سے پھر وہ بچتا ہے تو کچھ بیچ کے پیسے لے لیتے ہیں, کچھ گھر میں استعمال کر لیتے ہیں. پیسے نہیں, اجرت نہیں ہے. یہ بھی ایک صورت ایک دو جگہ دیکھی ہے. تو کیا یہ طریقہ کار صحیح ہے؟ پتہ نہیں کتنا ملے گا, کتنی کاشتکاری ہوگی, کیا ہوگا. اجرت صرف نقدی کی صورت میں نہیں ہوتی ہے, یعنی پیسے ہوں گے تو اجرت ہوگی. اجرت جو ہے وہ نقدی کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے, گندم یا کسی جنس کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے. اگر امام سے یہ طے پایا کہ آپ امامت کریں اور ہم جو ہے وہ اہل محلہ یا شہر والے آپ کو فصل کے اوپر آپ کی مدد کریں گے, جی جی, تو ظاہر سی بات ہے یہ بطور اجرت ہے. صحیح ہے, کیونکہ اس نہ دینے پر امام صاحب بھی نالاں ہوتے ہیں کہ جی میں نے سارا سال نمازیں پڑھائیں اور جب دینے کی باری آئی تو انہوں نے بہانے کر لیے. تو اس طور پر نالاں ہو جانا اور جو ہے لوگوں کا لان تان کرنا, بعض اوقات جو امام کی مدد نہیں کرتے یوں نہیں دیتے تو لوگ لان تان بھی کرتے ہیں کہ آپ نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن آپ امام صاحب کو جو ہے وہ دیتے کچھ نہیں ہیں. تو یہ حقیقتاً اجرت ہی ہے, یہ معروف ہے کہ امام کو یہ دینا بطور اجرت ہے. اور جب بھی بطور اجرت دینا ہوگا تو اس کا طے ہونا ضروری ہے, معلوم ہوگا کیا ہے, یعنی کہ آپ کتنے من دیں گے. اگر جنس دینی ہے تو کتنے من دیں گے. بعض جگہوں پر یوں بھی ہوتا ہے کہ امام کی ماہانہ تنخواہ روپوں کی صورت میں ہوتی ہے, جیسے بالفرض کہ 6,000 آپ کو ماہانہ دیں گے اور فصل پر سارے مدد کریں گے. تو یہ تو صورت ناجائز ہو جائے گی کہ کتنی مدد ہوگی اس کی مقدار متعین نہیں ہے, مقدار کا متعین ہونا ضروری ہے. خوش کر دیں گے آپ کو اور کرتے بھی ہاں, یہ ناجائز ہے. یہ وہی ہے کہ جو عام طور پر ٹیکسی والے رکشے والے یہ بولتے ہیں کہ بیٹھ جائیں, جو ہے وہ جو آپ کی مرضی ہے, جو سمجھ میں آ جائے, اپنی خوشی سے جو بھی دینا چاہیں, تو یہ صورت ناجائز ہے. اس کے بھی ناجائز ہونے کی وجہ یہی ہے کہ اجرت مجہول ہے, بعد میں جھگڑا ہوتا ہے. اور امام کو اس طرح دینے کی وجہ بھی یہی ہے کہ اجرت کی مقدار معلوم نہیں ہے. ہاں, اگر اس کی مقدار متعین کر دی کہ بالفرض 6,000 روپے آپ کو ماہانہ دیے جائیں گے اور ساتھ ہی سال بھر میں جو ہے وہ سال کے اختتام پر یا فصل پر آپ کو جو ہے وہ 40 من گندم دی جائے گی, ٹھیک ہے, تو یہ طے کر لیا ہے تو اس صورت میں یہ طے کرنا درست ہے. ٹھیک ہے. اور اگر بالفرض جو ہے وہ امام فی سبیل اللہ پڑھا رہا ہے اور وہ اس بات کی صراحت کر دیتا ہے کہ میں کچھ نہیں لوں گا اور لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو کچھ نہیں دیں گے. اب اگر لوگ اپنی خوشی سے اور اپنی رضامندی سے امام کو دے دیتے ہیں تو اس لینے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ تحفہ ہے, یا کسی دوسرے شہر کا یا کسی دوسرے گاؤں کا امام صاحب کو آ کر دے دیتا ہے تو یہ دینا بطور تحفہ ہے. واضح بات ہے کہ یہ بطور اجرت نہیں ہے. وہاں کے لوگوں کا جو دینا ہے اس میں زیادہ تر جو پہلو ہے وہ اجرت والا پہلو ہوتا ہے, تو لہٰذا اگر اجرت والا پہلو ہے اور طے نہیں ہے تو ناجائز ہے, اور اگر طے ہے تو پھر دینا جائز ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ جی. ایک اور کال چلائیے گا.
ایک سوال تھا کہ اگر بیوی کو اس کا شوہر ایک گھر چلانے کے لیے جو ایک رقم دیتا ہے اس کو گھر چلانے کے لیے، اگر اس رقم میں سے گھر چلانے مہینے کا جو خرچہ ہوتا ہے اس کے بعد اگر کوئی پیسے بچ جائیں اس خرچے میں سے، تو ان پیسوں کے اوپر بیوی کا حق ہے یا شوہر کا حق ہے؟ جی بڑا مسئلہ ہے یہ تو گھر گھر کا مسئلہ ہے. جی جی اصل میں جو خرچہ چلانے کے لیے پیسے دیے ہیں نا تو وہ اس نے خرچہ چلانے کے لیے بھی دیے آپ نے ہیں. راشن وغیرہ جی گروسری کہ سب جو بھی اخراجات ہوتے رہیں گے تو وہ جو ہے وہ بطور سربراہ کے طور پر یا عام طور پر خواتین کے ہاتھوں سے ہی سارے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، کھانے پینے سامان لینے اور دینے کے، تو وہ اخراجات دے دیے جاتے ہیں. تو یہ جو اخراجات دے دینا ہوتا ہے یہ مالک بنا دینا نہیں ہوتا ٹھیک ہے. تو یہ صرف اخراجات کے لیے وکیل بنایا ہے. تو وکیل کو جتنی اجازت ہے اتنی ہی اجازت کے اوپر وہ رہے گا. تو اگر اس کو صرف خرچ کرنے کے لیے دیے ہیں تو جو باقی بچ جائیں گے اس کا مالک شوہر ہی ہوگا. اگر شوہر نے دیے ہیں تو شوہر ہی مالک ہوگا. اب اس سے اجازت لے لے یا اس کو کہہ دے، جیسے عام طور پر خواتین کرتے بھی ہیں کہ آپ ماہانہ ہمیں اتنے دے دیں، خود ہی ہم چلا ہم لیں گے. خود ہی جو ہے وہ چلا لیں گی، اگر جو ہے وہ کم پڑے تو بھی ہم اپنے طور پر دے دیں گی، اگر زیادہ ہوئے تو ہمارے. ٹھیک ہے. تو اگر ایسی صورت ہے کہ اجازت دے دی ہے تو پھر اس صورت میں رکھنا جائز ہے، ٹھیک. وہ اس خاتون کے ہوں گے. اگر ایسی اجازت نہیں ہے اور وہ اپنے طور پر جمع کر کر کے بچا لیتی ہے تو یہ اپنے پاس رکھنے کے لیے یا اپنے ذاتی معاملات میں استعمال کرنے کے لیے شوہر کی اجازت لینا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اگر شوہر یہ جملہ بولتا ہے بھائی یہ لے لو 20,000، اب جو کچھ نہ اپنے ہی کرنا ہے، اور اس کو بھی بس اس نے دے دیے نا، تو اس کو پتہ ہے کہ یہ لگ گئے تو سارے لگ گئے، کون سے واپس آنا، اس صورت میں بچا لیا اس نے. نہیں ایسا نہیں ہے. اچھا، یعنی جب اب وہ تک بچاتی رہے، خود ہی کفایت شعاری کرے، چیزوں کو مینٹین کرے اور بچا لے 1,000 2,000 جب تک سراحت نہیں ہوگی. اچھا. یعنی یہ تو عام طور پر یوں بھی ہوتا ہے کہ اس کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے تاکہ یہ فضول خرچی نہ کرے صحیح. یا ادھر ادھر خرچ نہ کرے، تو عام طور پر خواتین کو کہا جاتا ہے کہ بس یہی ہیں، اب اس میں آپ نے پورا کرنا ہے. تو وہ خواتین بھی پھر اسی نقطے کو اٹھاتی ہیں کہ جی آپ نے بولا تھا پورا کرنا ہے، تو جو باقی بچ گیا وہ ہمارا سب ہوا. کچھ ملا آپ کو، کھایا پیا سب. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس میں مالک بنانا مقصود نہیں ہوتا اس سے، اور وہی خرچہ چلانا ہی مقصود ہوتا ہے. جب تک کوئی ایسا واضح قرینہ نہیں ہوگا مالک بنانے کا اس کی صراحت کے ساتھ، تو اس وقت تک اس کو مالک نہیں سمجھا جائے گا. یہ گھر کے جیسے خرچے دے دیے، راشن آ گیا، سب کچھ آ گیا، تو کیا اس کے علاوہ بھی شوہر کو کوئی جیب خرچی دینی ہوتی ہے کہ وہ منتھلی اس کو دینا ہے؟ بس یہی کافی ہے کہ روٹی مل گئی، سب کچھ مل گیا، اس کا کوئی طے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ تو ظاہر ہے کہ اب ایک گھر میں جب ہم رہتے ہیں ایک حکم ہے قضاء کے اعتبار سے، یعنی کہ شوہر پر جو ہے وہ دینا ضروری ہو، نہیں دے گا تو گناہ گار. ایک ہے دیانتاً معاملات چلانے کے اعتبار سے، تو اس اعتبار سے شوہر کو چاہیے کہ عام اخراجات کے علاوہ، ظاہر ہے کہ خواتین کے بھی کچھ نہ کچھ اخراجات ہوتے ہیں، کچھ دیتے رہے. ایک دل کرتا ہے کہ کوئی بچہ آ گیا، کوئی اپنے رشتہ داروں میں سے کوئی آ گیا تو ان کو دے دیا، یا لینا دینا ہوتا ہے. تو اس طور پر ان کو اتنا دیا جائے کہ جس سے وہ خوش رہیں. اور یاد رکھیں کہ اگر گھر کی خاتون خوش رہے گی تو گھر خوشحال رہے گا. اگر وہ خوش نہیں ہے تو گھر بھی خوشحال نہیں ہے. آپ اگرچہ چاہے کتنا ہی کیوں نہ کمائیں اور کتنا ہی کیوں نہ بچائیں، اگر آپ کے ساتھ رہنے والے افراد خوش نہیں ہیں تو پھر روزانہ آپ کی جو ہے وہ پیسوں کی جمع تفریق کے اوپر ہی، حساب کتاب کے اوپر ہی دن ختم ہوگا اور حساب کتاب سے ہی دن شروع ہوگا. تو اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ اتنا دیا جائے کہ جس سے وہ بھی، یعنی کہ ایک ہوتی ہے نا کہ بندے کے اندر ایک مان ہوتا ہے یا بندے کو ایک ضرورت ہوتی ہے، تو ان کو بھی یہ احساس رہے کہ ہاں یہ مجھے گھر کا فرد ہی سمجھتا ہے، اور جو ہے وہ ان کے ساتھ رہنے میں یا ان کے ساتھ جو ہے وہ سارے معاملات کرنے میں یہ مجھے اپنا ہی سمجھتا ہے، ابھی تک غیر نہیں سمجھتا ہے. تو یہ بھی فکر ہوتی ہے کہ اس کو ہمارے اوپر اعتبار نہیں ہے یا ہمیں غیر سمجھتا ہے. تو یہ والی فضا جب ختم ہو جائے گی تو گھر خوشحال ہو جائیں گے. ورنہ پھر یہ ہوگا کہ آپ کتنا بھی خرچ کر لیں
تو اس میں بے برکتی والا عنصر جو ہے صحیح۔ وہ پایا جاتا ہے۔ ٹھیک، جزاک اللہ۔ اچھا، سوال یہ پوچھا ہے کہ کیا شادی پر مووی بنانا جائز ہے؟ اس کی اجازت ہے شادیوں میں جو بنا رہے ہوتے ہیں موویز؟ کہ شادی ہو یا کوئی بھی اور اہم معاملہ ہو، اگر کوئی ناجائز پہلو اس میں موجود نہیں ہے، ٹھیک، یعنی جیسے مرد موجود ہیں، ان کی مووی مرد ہی بنا رہے ہیں، اور کوئی اور ناجائز پہلو وہاں پہ موجود نہیں ہے، خواتین کا اختلاط نہیں ہے، گانے باجے موسیقی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، تو بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور جہاں ناجائز معاملات ہیں، اب شادی میں جو لوگوں میں جو رائج ہیں، تو اس میں تو بہت سارے ناجائز پہلو موجود ہوتے ہیں۔ گروپ فوٹو ہو رہے ہوتے ہیں دولہا دلہن والوں کے، غیر محارم بھی وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، تو یہ ظاہر ہے کہ یہ سارے معاملات جو ہیں شرعاً ناجائز ہیں، گناہ والے ہیں۔ تو جہاں جہاں ناجائز والا پہلو ہوگا وہاں یہ چیز ناجائز ہوگی، اور جہاں کوئی ناجائز والا پہلو نہیں ہے تو وہاں جواز موجود ہے۔ لیکن عمومی اعتبار پر جو ہو رہا ہوتا ہے، جو ویڈیوز بنتی ہیں کہ وہ اجنبی مرد ویڈیو میکر جو ہیں وہ عورتوں میں بھی جا رہے ہیں، یعنی اور کوئی نہیں جائے گا، پردہ ہے جی، لیکن وہ جا کر سب کی بنا کر لائے گا، پھر وہ اپنے دکان پہ لے جائے گا، اس کی ڈبنگ کرے گا، جو اس کو کرنا ہے ایڈیٹنگ کرے گا، سب دیکھے گا، تو یہ تو پھر بالکل یہ تو وہی عرض کر دیا نا کہ یہ ناجائز ہے، یعنی کہ ہر مسلمان عام طور پر یہ تو سمجھتا ہی ہے کہ غیر محرم کے سامنے کسی خاتون کا آنا یا کسی مرد کا غیر محارم خواتین میں جانا یہ ناجائز بات ہی ہے۔ اب وہ چاہے ایک ہوں چاہے 10 ہوں، تو جو ناجائز معاملات ہیں ان کو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے، لیکن بعض نادان بھی ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شادی خوشی کے موقع پر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عموماً یعنی ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کو اس کا کوئی فکر ہی نہیں ہے، یا ان کے ذہن کے کسی کنارے میں یا گوشے میں موجود ہی نہیں ہے کہ ہاں ہم درست کر رہے ہیں، دل سے غلط تسلیم کرتے ہیں، اور جو ہے وہ بس وہی خوشی کے نام پر یا جو ہے وہ شادی کے نام پر یا ایسے مواقع کہ بھئی سب کی جو ہے وہ یادگار رہے گی، بعد میں جو ہے وہ دیکھتے رہیں گے، تو اس طرح کے کئی عنوانات ہوتے ہیں، اور یہ سارے عنوانات جو بھی شریعت کے خلاف ہیں، ظاہر ہے کہ یہ ہیلے بہانے ہیں، ان ہیلوں بہانوں سے کوئی ناجائز کام جائز نہیں ہو جائے گا۔ تو لہٰذا جو ناجائز ہے، شریعت نے جس کو ناجائز قرار دیا ہے، تو اس سے بچنا ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے۔ اچھا، بعض لوگ نا مطمئن ہو جاتے ہیں، جیسے ایک جگہ مجھے یاد ہے، بھئی باہر سے نہیں بلانا، اجنبی، اب گھر ہی کا کوئی فرد نہ وہ ویڈیو بنا رہا ہے، بھئی میں تو خاندان والوں کی بنا رہا، اب خاندان میں بھی تو سب محارم نہیں ہیں، اور پھر جو گیدرنگ ہوتی ہے اس میں باہر کی محلے کی عورتیں بھی آئی ہوتی ہیں، دلہن کی سہیلیاں بھی آئی ہوتی ہیں، لیکن وہ چونکہ یوں مطمئن ہو جاتے ہیں گھر کا ہی تو بندہ بنا رہا ہے، تو کیا یوں صحیح ہے؟ ناجائز ہے، ظاہر ہے کہ گھر کا بندہ اگر اپنی محارم کی بنا رہا ہے اور پھر اس نے کہیں باہر بھی نہیں جانا ہے، اگر بنائی تو محرم نے ہے، لیکن اس کو سیٹ کروانے کے لیے کسی فوٹوگرافر کے پاس بھیج دی ہے تو ناجائز ہی ہے۔ اور محارم اپنی محارم کی جو ہے محرم اپنی محارم ہی کی بنا رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر اس میں غیر محرم شامل ہیں تو ظاہر ہے کہ ناجائز بات ہے، ان کا بنوانا ناجائز ہے، اس کا بنانا ناجائز ہے۔ ٹھیک، جزاک اللہ جی۔ ایک کال چلا دیجیے۔ میرا نام غلام مرتضیٰ شاہین قادری رضوی ہے، میں چانپور سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں نے سونے کا کاروبار کیا تھا، رمضان کے مہینے میں میرے اوپر زکوٰۃ لازم ہو گئی تھی اس کی، لیکن دکاندار ابھی تک مجھے پیسے نہیں دے رہا، تو وہ کوئی گناہ گار تو نہیں ہوں گا کہ اگر وہ مجھے لیٹ پیسے دے تو اگر وہ جب پیسے دے تو میں پھر اس وقت زکوٰۃ دے دوں؟ جی، اس میں بظاہر دو پہلو آ رہے ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ جس رقم کی انہوں نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے وہ دکاندار نے دینی ہے، ان کے ہاتھ میں موجود نہیں ہے، یعنی قرض دی ہوئی ہے یا کوئی چیز بیچی ہے اس کا دین ہے تو وہ ابھی تک نہیں دیا ہے، تو سال مکمل ہونے پر اس کی زکوٰۃ تو فرض ہو جائے گی، لیکن اس کی ادائیگی اس وقت ہوگی کہ جب یہ اس کے اوپر قبضہ کر لیں گے۔ اب اگر وہ جو مقروض ہے وہ قرضہ نہیں دے رہا ہے تو اس کی یہ ادا نہیں کر رہا ہے، اس وجہ سے تو گناہ گار نہیں ہو رہا، لیکن جب وہ واپس کر دے گا تو پھر جتنے بھی سال ان کے پاس رہا ہے تو اتنے سالوں کی زکوٰۃ ان پر دینا لازم ہوگی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ان کے اوپر زکوٰۃ بن رہی ہے اور اب یہ اس انتظار میں ہے کہ کہیں سے پیسے آئیں
تو میں ان پیسوں سے زکوٰۃ ادا کر دوں. تو اس صورت میں اور اگر ان کے پاس کوئی اور پیسے نہیں ہیں، کوئی اور مال نہیں ہے کہ جس کو بیچ کر یہ فوری طور پر زکوٰۃ ادا کر لیں، اگر ایسا نہیں ہے تب تو انتظار کیا جائے گا. لیکن اگر دوسرا مال موجود ہے کہ جس سے یہ فوری طور پر ادائیگی کر سکتے ہیں تو پھر ان کے اوپر فوری طور پر زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوگی. ٹھیک ہے جی. جی ایک اور کال چلا دیجیے. سوال یہ پوچھنا ہے کہ احرام کے دوران جو جوتا پہنتے ہیں اس میں سے اوپر والی ہڈی جو ہے وہ ننگی رکھنی ہوتی ہے. کنفرم یہ کرنا ہے کہ جو پیچھے ایڈی والی بیک سائڈ پہ جو ہڈی ہے وہ بھی ننگی رکھنی ہوتی ہے یا کہ وہ چھپا لی جائے، کوئی حرج نہیں ہے. جی ایڑی والی جو ہے وہ اگر چھپی ہوئی ہے یا اس کے اوپر جو ہے وہ جیسے وہ چپل ہوتی ہے ایڑی کے اوپر اگر آ جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو ہڈی ابھری ہوئی ہڈی ہے اس کا جو ہے وہ ظاہر ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور اگر جیسے وہ پیچھے اپنا وہ ہوتا ہے نا اس کا راؤنڈ ہوتا ہے تو وہ اگر پیچھے ایڑی پر آ رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. یا پٹی آ رہی ہے ایڑی کے اوپر تو کوئی حرج نہیں. اچھا سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ کا کسی سے نکاح ہو رہا ہے اور اس سے آپ کے ستارے نہیں ملتے تو ٹھیک ہے، اور اس بات کا پتہ چل جائے کہ ستارے مختلف ہیں تو اب کیا کرنا چاہیے؟ نکاح کر لیں نہیں کریں؟ اس میں یہ ہے کہ نکاح میں اگر جو ہے وہ رشتہ اچھا ہے اور نیک صالح رشتہ مل رہا ہے اور جو دیگر معاملات ہیں دنیاوی طور پر دینی طور پر دیکھے جاتے ہیں وہ سارے مکمل ہیں تو پھر ستاروں کے اوپر جو ہے وہ اعتبار نہ کیا جائے کہ ستارے نہیں مل رہے تو ستارے نہیں ملتے ہیں تو نہیں ملیں. اگر رشتہ اچھا ہے تو وہ رشتہ فوراً قبول کر لینا چاہیے. ہاں یہ ہے کہ استخارہ کر سکتے ہیں، جو ہمیں شریعت نے ایک طریقہ استخارے کا کہ استخارہ یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مشورہ ہے. تو استخارہ آپ ضرور کریں. آپ خود نہیں کر سکتے کسی سے کروا بھی سکتے ہیں، لیکن یہ ستاروں والی بات شرعی اعتبار سے بھی درست نہیں ہے، اس کو پیش نظر نہیں رکھنا چاہیے. اور اس کی بنیاد پر اگر شادیاں جن کی ہوئی بھی ہیں اور لڑتے جھگڑتے ہیں تو اس کی کوئی وجہ نہیں ہے. نہیں اس کی کوئی وجہ نہیں. بعض لوگ ہو جاتے ہیں کہ بھئی تمہارے تو ستارے ہی نہیں ملتے، مجھے پتا ہوتا تو میں نکاح ہی نہ کرتا. ویسے تو ستارے نہ ملنا ایک جملہ ہے، اچھا بطور محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ ان دونوں کے ستارے نہیں مل رہے. لیکن ہوتا ہے نا کہ آپ کا کون سا ستارہ ہے میرا کون سا ہے، تو وہ الگ الگ ہے. بعض لوگ وہ ستاروں کی تاثیر ہی جو ہوتے ہیں کہ بھئی اس کا فلاں ستارہ ہے، اس کا فلاں ستارہ ہے تو اس وجہ سے ان میں ایسا ہو رہا ہے. تو شرعاً اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا سوال یہ پوچھ رہے ہیں میسج کے ذریعے کہ مرد کون کون سی نمازیں گھر میں ادا کر سکتا ہے؟ قضا نماز بغیر کسی عذر کے بیٹھ کر ادا کر سکتا ہے؟ مرد جو ہے وہ جو وقتی نماز ہے وہ تو باجماعت ادا کرے گا. اگر کوئی عذر نہیں ہے جماعت کے ترک کرنے کا تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے. ٹھیک ہے. اس کو اگر گھر میں پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا. ٹھیک ہے. ہاں اگر جو قضا نمازیں ہیں ان کو گھر میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے اور ان کو مسجد میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے. دوسرا سوال ہے قضا نماز بغیر عذر کے بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے؟ نہیں. قضا نماز جو ہے جس طرح جو ہے وہ فرض نمازیں جو وقتی نمازیں ہیں ان میں جس طرح قیام فرض ہے تو اسی طرح قضا نمازوں میں بھی قیام فرض ہے. کیونکہ قضا نمازوں میں فرض اور واجبی ادا کیے جاتے ہیں تو ان میں قیام فرض ہے. ٹھیک ہے. اگر بلا وجہ بغیر کسی عذر کے بیٹھ کر یہ نماز ادا کرے گا کوئی شخص تو اس صورت میں اس کی نماز ہوگی نہیں. ٹھیک ہے. تو قضا نماز میں بھی قیام کی جو فرضیت ہے وہ ختم نہیں ہو جاتی ہے. صحیح. تو قیام قضا نماز میں بھی فرض ہی ہے. ٹھیک ہے. کال چلا دیجیے. میرا سوال یہ ہے کہ جو شخص قرآن پاک عربی میں نہیں پڑھ سکتا اگر وہ اردو ترجمہ پڑھے تو اس کے لیے کیا ثواب ہے اور کیا اس میں فائدہ یہ شرائط ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنا قرآن پاک نماز میں پڑھنا فرض ہے یا واجب ہے اتنا سیکھنا تو فرض اور واجب ہی رہے گا. ٹھیک ہے. اور اس کو نہ سیکھنا ظاہر ہے کہ نماز ہی نہیں ہوگی، گناہ گار ہوتا رہے گا. اور اس کے علاوہ یعنی جو اپنا نماز کا فرض پورا ہو رہا ہے، واجب پورا ہو رہا ہے، اس کے علاوہ جو قرآن پاک ہے وہ بھی ایک مسلمان کو قرآن پاک جو ہے وہ کم از کم آنا چاہیے، دیکھ کر آنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عظیم الشان معجزہ ہے.
اور یہ ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہی بھیجا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم اپنی ہدایت اور رہنمائی والی کتاب کو پڑھنا ہی نہیں جانتے تو پھر اس سے ہدایت اور رہنمائی کیسے لیں گے؟ تو اس لیے قرآن پاک جو ہے وہ کم از کم زبانی دیکھ کر آنا چاہیے اور صحیح طریقے سے پڑھنا آنا چاہیے۔ بعض بالکل مجہول طریقے سے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا پڑھنا بھی جو ہے وہ بعض صورتوں میں گناہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے صحیح تجوید، قرات کے ساتھ، مخارج کے ساتھ قرآن پاک کا سیکھنا ضروری ہے، اور ایک مسلمان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ یہ بولے کہ مجھے قرآن پاک نہیں آتا۔ دنیا بھر کی کتابیں آتی ہوں لیکن قرآن پاک نہ آتا ہو۔ بہرحال اگر کوئی قرآن پاک کا ترجمہ پڑھتا ہے تو اس کو قرآن پاک پڑھنے کا ثواب تو نہیں ملے گا، ہاں البتہ دینی علم حاصل کرنے کا ٹھیک ہے، اس کو ثواب مل رہا ہے کہ قرآن پاک میں جو کچھ ہے، جو تعلیمات ہیں وہ اس کو سامنے آ رہی ہیں، غور و فکر کر رہا ہے، تدبر کر رہا ہے، تو صرف اس کا ثواب ملے گا۔ قرآن پاک پڑھنے کے اوپر جو ثواب ہے کہ ایک ایک لفظ پڑھنے کے اوپر، ایک ایک حرف پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، تو وہ ترجمہ پڑھنے کے اوپر نہیں ہے۔ ہاں البتہ جتنی دیر ترجمہ پڑھے گا، غور و فکر کرے گا، تدبر کرے گا، علم دین حاصل کرے گا، تو ان تمام چیزوں کے ثواب، اگر اس کی نیت یہی ہوگی تو انشاءاللہ ان تمام چیزوں کے ثواب اس کو مل جائے گا انشاءاللہ۔ جی ایک کال چلا دیجیے۔ ایسا ہے جی کہ ایک بھائی کے بیٹے نے دوسری اپنی چچی کا دودھ پیا ہوا ہے، وہ تو آپس میں رضائی بہن بھائی ہو گئے، ان کی جو باقی اولاد ہے کیا وہ آپس میں شادیاں کر سکتے ہیں یا باقی بھی رضائی بہن بھائی ہیں، ان کے لیے کیا ہے، یہ رہنمائی فرما دیجیے۔ جی، جس نے جس خاتون کا دودھ پیا ہے اس کے اوپر اس خاتون کی ساری اولادیں جو اس سے پہلے کی ہیں یا اس کے بعد کی ہیں یا جنہوں نے ان کے ساتھ دودھ پیا، اس کا کسی سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ سب کا جو ہے وہ رضائی بھائی یا رضائی بہن بن گئی ہے۔ لیکن جو دودھ پینے والا ہے، اس کے جو دوسرے بہن بھائی ہیں، ان کا نکاح، جن خاتون کا دودھ پیا گیا اس کی جو دیگر اولاد ہیں، وہ اولاد ہے یا اس کی دیگر اولاد ہیں، ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ رضائی بہن بھائی والا رشتہ ان میں قائم نہیں ہے۔ صرف دودھ پینے والے کا جی، صرف دودھ پینے والوں کا رشتہ ہے آپس میں، اور جس نے دودھ پیا ہے جس کا دودھ اس نے جس خاتون کا دودھ پیا ہے اس کی ساری اولادیں اس پر حرام ہو گئی ہیں، وہ آپس میں ان کا نہیں ہو سکتا، لیکن جو دیگر اس کے بہن بھائی ہیں ان کا نکاح ان سے ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ جس جائے نماز پر مصلی پر کعبہ شریف اور گنبد خضرہ شریف کی شبیہ بنی ہو تو اس کو بچھا کر نماز پڑھنا کیسا؟ نماز پڑھنا تو جائز ہے، ہو جائے گی، لیکن ادب کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، بہتر مناسب نہیں ہے، بالخصوص جب کہ اس کے اوپر پاؤں آ رہے ہوں تو اب تو وہ ادب کے خلاف ہے۔ لیکن اگر وہ پاؤں میں نہیں ہے تو پڑھ تو سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ ایسی جو ہے وہ جائے نمازوں پر پڑھنے سے بچا جائے۔ لیکن اگر کسی کے پاس موجود ہے تو یہ نہیں ہے کہ وہ ضائع کر دے، یا بعض لوگ جو ہے وہ مقدس اوراق والی جگہ پر رکھ دیتے ہیں۔ مال کو ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے، سنبھال کر رکھیں، وقت ضرورت اس کو استعمال کریں، اور استعمال کرنے میں ادب والا پہلو رکھیں۔ عام طور پر جو مسجد نبوی شریف کی یا خانہ کعبہ کی تصویر وہ سجدے والے حصے کے اوپر ہوتی ہے، تو اس کو بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ کر جو ہے وہ تلاوت کلام پاک بھی کیا جا سکتا ہے، جو اس کا خالی حصہ ہے، جس کے اوپر کوئی وہ نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو استعمال نہ کیا جائے، اور آئندہ کسی کو لینی تو ایسی والی نہ خریدیں، آزمائش میں آ جائے گا، تو اس لیے سادی بالکل پلین ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ جی کال چلائیے۔ ایک عورت ہے، اس کی شادی ہو گئی ہے اور وہ دوسرے شہر چلی گئی ہے، لیکن اس کی مسافت 92 کلومیٹر سے زیادہ بنتی ہے۔ اب وہ اپنے مائکے آتی ہے، مائکے پر آ کر کیا وہ قصر پڑھے گی یا وہ مکمل نماز پڑھے گی؟ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے سسرال والے جو ہے وہ اس کے علاوہ ایک اور شہر میں رہتے ہیں، اور اگر وہ اپنے سسرال میں جائے تو کیا وہاں جا کر وہ قصر پڑھے گی یا وہاں جا کر وہ مکمل نماز پڑھے گی؟ 3 شہر ہو گئے جس میں یہ رہتے ہیں، ایک میکہ، ایک سسرال۔ جی، جو خاتون بیاہ کر اس کی شادی ہو کر وہ اپنے سسرال چلی گئی
اور وہاں پہ اس نے رہنا سہنا شروع کر دیا، تو اب یہ جو اس کا میکا تھا یہ اس کا وطن اصلی نہ رہا، ٹھیک ہے، اب اس کا وطن اصلی وہی اس کا سسرال ہو گیا۔ اب یہ اگر کچھ وقت کے لیے کچھ دنوں کے لیے اپنے میکے میں آتی ہے تو یہ مسافر ہی رہے گی، 15 دن سے ٹھیک ہے، کم میں رہتی ہے تو مسافر رہے گی، اور 15 دن یا اس سے زیادہ کے لیے رہتی ہے تو پھر مقیم ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اگر وہ سسرال بیاہ کر چلی گئی لیکن وہاں کچھ وقت کے لیے گئی اور اس کا زیادہ رہنا سہنا یہیں پہ ہے، میکے میں ہے، تو اب یہ میکا اس کا وطن اصلی رہا، اس کا وطن اصلی ہونا ختم نہیں ہوا۔ سسرال جو ہے وہ اس کا وطن اصلی نہیں ہے، وہاں اگر 15 دن سے کم جاتی ہے تو اس صورت میں وہ مسافر ہی رہے گی۔ 15 دن یا اس سے زیادہ کے لیے وہاں رہنے کی نیت کر لیتی ہے تو پھر مقیم ہو جائے گی۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ میکا الگ شہر میں ہے، سسرال الگ شہر میں ہے، اور یہ خود کسی تیسرے شہر میں ہے۔ اب اگر یہ تیسرا شہر ہی اس کا وطن اصلی ہے، میکے کو بھی چھوڑ دیا، سسرال میں بھی نہیں رہ رہی، اور تیسرے شہر کو اپنا وطن اصلی بنا لیا، اب میکے جائے گی تو بھی یہ مسافر ہی ہوگی، جبکہ 15 دن یا اس سے کم کے لیے جائے گی، اور سسرال جائے گی 15 دن سے کم کے لیے تو اس صورت میں وہاں پہ بھی مسافر رہے گی۔ مرد کے لیے بھی یہی ہے 3 شہروں والا، کہ مرد دوسرے شہر میں رہتا ہے، اور مرد کا میکا تو نہیں کہیں گے، یعنی اس کے والدین کا جو آبائی گھر ہے اور ایک سسرال ہے، جی اگر اس والدین وہیں رہتے ہیں اس کے، سسرال تو اس کا نہیں ہوگا، وہ تو نہیں ہو سکتا، یعنی اس کو وہ ہاں اگر اس نے سسرالی کو وطن اصلی بنا لیا، اسی شہر میں چلا گیا تو وہ بھی اس کا وطن اصلی بن جائے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ جہاں پہ وہ رہ رہا ہے، جہاں پیدا ہوا ہے، جہاں اس کا مکان ہے، زمینیں ہیں، تو وہ تو اس کا وطن اصلی ہے۔ اور اگر اس نے اس کو وطن اصلی ختم کر دیا اور مستقل کسی دوسرے شہر میں چلا گیا تو پھر وطن اصلی اس کا وہی بن جائے گا۔ تو یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ اس کا وطن اصلی کیا ہے اور کہاں اس نے مستقل رہنا شروع کر دیا۔ بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ جیسے بالفرض کہ ایک شخص کراچی کا رہنے والا ہے اور وہ حیدرآباد جو ہے وہ جاب کرتا ہے، تو اب وہ جاب کی ساری مدت حیدرآباد گزارتا ہے، لیکن اپنا جو اصلی شہر ہے کراچی وہ اس کو وطن اصلی ہی رکھتا ہے، وہاں مکان ہے، جیسے سب کچھ ہے کہ میں ادھر ہی آنا ہے، تو اب وہ اگرچہ وہاں رہتا رہا اس کا وطن اصلی ختم نہیں ہوا۔ لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں کراچی سے میں مستقل طور پر حیدرآباد شفٹ ہو گیا ہوں اور کراچی اب مجھے نہیں آنا، مستقل وہاں پہ رہنا ہے، تو اب حیدرآباد اس کا وطن اصلی بھلے اس کے رشتہ دار والدین اسی شہر میں کراچی میں رہ رہے ہوں، لیکن یہ کہتا ہے کہ اب مجھے یہاں پر لوٹ کر نہیں آنا، میں حیدرآباد ہی رہوں گا، تو یہ اب مسافر ہو جائے گا، نہیں جب اپنے سابقہ آبائی گاؤں میں جی جب یہ اپنے جو پہلے والا اس وطن اصلی تھا وہ باطل ہو گیا، اب جو اس نے نیا وطن بنایا ہے وہی وطن اصلی۔ یعنی اس کے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اس کی وطن اصلی ہونے سے ختم ہو گیا؟ اس کی کس طرح کی نیت ہونی چاہیے، کیا الفاظ ہونے چاہیے؟ جی جب کوئی کسی جگہ پر جو اس کا وطن اصلی ہے وہاں سے چھوڑ کر وہ کسی دوسری جگہ کو ہی اپنا وطن اصلی قرار دیتا ہے کہ اب مجھے یہاں پہ رہنا ہے اور یہاں پہ ہی اپنے سارے معاملات کرنے ہیں، واپس نہیں جانا ہے وہاں پہ، تو اب یہ وطن اصلی ختم ہو گیا، وہی وطن اصلی ہو گیا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی۔ ایک آخری کال چلا دیجیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ نماز میں پاؤں کے پونچے تو ہم فولڈ نہیں کر سکتے، تو کیا بازو کے کف فولڈ کر سکتے ہیں یا نہیں، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے گا، جزاک اللہ خیر۔ ٹخنوں پر تو زیادہ بات ہوتی رہتی ہے، بازوؤں پر اتنی نہیں ہوتی۔ جی اگر جو ہے وہ کسی کے کف ہیں اور اس نے نصف کلئی تک اس کو فولڈ کر لیا تو یہ بھی مکروہ تحریمی ہے، ناجائز اور گناہ ہے۔ تو جس طرح وہ جو پانچے ہیں ان کو فولڈ کرنا خلاف معتاد ہونے کی وجہ سے مکروہ تحریمی ہے، تو اسی طریقے سے ان کا بھی فولڈ کر دینا یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ایک سوال آئی برو بنانے کے حوالے سے، اسلامی بہنیں یہ مرد اگر آئی برو بناتے ہیں تو اس کی اجازت ہے شریعت میں؟ آئی برو بنوانا ناجائز ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی جو ناجائز ہونے کی وجہ ہے وہ حدیث پاک میں واضح طور پر بیان کیا گیا کہ جو اپنے بال اکھیڑنے والیاں ہیں تو ان پر جو ہے وہ لعنت بیان کی گئی ہے، تو اس لیے ایسا کرنا ناجائز ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر بہت بڑے بڑے بال آ گئے ہیں
لٹک رہے ہیں، بعضوں کے ایسے بھی ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر تو اس کے بڑے یا برے ہونے کی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ جو خواتین یہ بنواتی ہیں اس طرح کے، تو پھر جب ان کے بڑے ہوتے ہیں تو وہ برے لگتے ہیں۔ اچھا، تو پہلے ہی اس نے اپنی ایک نیچرل جو چیز تھی اس کو بگاڑا، ان نیچرل کیا، تو اب جس کی وجہ سے وہ بہت برے لگتے ہیں، اور ان کو خود دیکھنا برا لگتا ہے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ جو ہے وہ کسی کے ویسے بڑے ہیں، ٹھیک ہے، یا جو بنواتی تھیں اب انہوں نے کاٹنا چھوڑ دیا، اب لیکن بڑے ہو گئے تو ان کو تراش سکتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ کھیڑ نہیں سکتی۔ اچھا، ان کو یعنی اس طرح کر لیں کہ برے نہ لگیں، ہاں، جس سے چہرہ جی جو ان کا برا پن ہے وہ جاتا رہے۔ اب اس کو بھی اس طریقے سے نہیں تراشیں خراشیں کہ جناب وہ آئیبرو اس طرح بن جائے، ٹھیک ہے، جو اس کا برا پن ہے وہ دور کر سکتے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی، سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب